بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت کما تشاء. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نہجی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑوں کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مرتبہ میں ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے کی سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ حضور کا صدقہ، نزول قرآن کا صدقہ، اللہ ہم سب کو قرآن کے ایک ایک حرف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا 29واں پارہ اور سورت تیسری الحاق کا سورت چل رہی ہے اور الحاق کی سورت 11 نمبر اور 12 نمبر کا تقریباً تیسرا یا چوتھا درس قرآن اسی آیت پر ہے. آئیے ترجمہ اپنے پہلے بھی سنا پھر سماعت فرمائے. ترجمہ کنز العرفان. انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. لنجعلها لكم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں. وتعیھا اذن واعیہ، اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعہ کو یاد رکھیں. یعنی کہ آقا علیہ السلام پر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی کشتی بارے میں ذکر ہے کہ ہم نے اس کو یادگار بنایا تھا تاکہ جو آنے والی قومیں ہیں وہ یاد رکھیں گی اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں گی کہ دیکھیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ سے جو بغاوت کرتے ہیں ان کو پھر اللہ کا عذاب آ کے اچک لیتا ہے. دوستان محترم، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ نے فرمایا کہ نوح اب تم کشتی تیار کر لیں اور اس کے 3 حصے بنا لیں. ایک حصے پر آپ رہیں گے اور ایک حصے پر جانور درند ہوں گے اور ایک دوسرے پر پرندے ہوں گے. آپ نے کشتی کو بنا کر جب اس میں سوار ہو گئے تو ہر جانور کے جوڑے جوڑے کو رکھا گیا
جب رکھا گیا تو اس کے اندر شیر بھی آیا اور بکری کا نمبر بھی آیا۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، مولا یہ بکری کو تو شیر کھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نفرت بھی ہم بھی رکھی ہے، ایک دوسرے نفرت بھی ہم نے رکھی ہے تو حکمت بھی ہماری ہوگی۔ تو جو ہی بکری کا جوڑا اندر آیا، اس سے پہلے کہ شیر اس کو دھاڑ مارتا اور کھاتا، اللہ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سامنے بیف بریانی بھی رکھی ہو مگر بخار ہو تو بندہ کہاں کھا پاتا ہے؟ حسرت بھری نگاہوں دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا۔ شیر نے بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ جانور، مختصر یہ ہے کہ گوبر جانور کرنا کچھ اس کے اندر، اب اس کے اندر بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا مولا یہ تو لوگ بیمار ہو جائیں گے جو میرے ساتھ ہیں، چند ساتھی جو بچے ہیں یہ بھی بیمار ہو جائیں گے، تو ان کی بیماری ہے۔ اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے کلیم تو ہاتھی کی دم پکڑ۔ ہاتھی کی دم پکڑی، اللہ نے اس میں سے خنزیر پیدا کر دیا۔ اور خنزیر آپ کو پتا ہے کہ وہ گند کھاتا ہے، خنزیروں کی جو جوڑی پیدا ہوگی وہ سارا گوبر جانوروں کا کھا گئی۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی بات بڑی مشہور ہے کہ خنزیر کا نام نہیں لینا چاہیے، زبان پلید ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ خنزیر کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ خنزیر سے لینے سے زبان پلید نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے سے زبان پلید ہو جاتی ہے۔ اس زبان سے کسی کو داغا دیتی ہیں پھر زبان پلید ہو جاتی ہے۔ خنزیر کا نام لینے سے ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم خنزیر کا نام لینے سے پرہیز کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، بہرحال پھر کیا تھا کہ چوہوں کی جوڑی بھی تھی، ادھر سے بچے تو چوہے جو نا کشتی کو کھانا شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا بس یہ چوہا یہ جوڑی ہمیں لے ڈبوئے گی۔ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جی مولا۔ فرمایا شیر کی پیشانی پر ہاتھ مارے، پیشانی پر ہاتھ مارا تو اللہ نے دونوں ناک کے سوراخوں سے بلی اور بلہ تشریف لے آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب چوہوں نے بلی اور بلے کو دیکھا تو ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بھی ایک درس ملتا ہے کہ جب تک ڈنڈا نہ ہو ماننے والا بندہ کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری قوم جو نا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے، کاغذ نہیں ہے موٹر سائیکل جانا پتہ ہے، پولیس والا اگر زیادہ تنگ کرے گا تو 50 دے دیں گے، زیادہ شور کرے گا تو 100 روپیہ دے دیں گے۔ ہاں جی، وہ کہے گا چل جانے دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جائیں گے تو کوئی مسئلہ عدالت میں کیا ہے، پیسے دے دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ کہ ہم نے اس کو مار بھی لینا اور تھانے صاحب سے پہلے ہم نے ہوشیار میں جا کر پہنچ جائے گا، وہ ایف آئی آر بھی کٹا دے گا۔ اور جس نے جا کر پہلے پیسے دیے پولیس اس کی زبان بولے گی۔ تو جب انصاف ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں، وہ برائیاں نسور بن جاتی ہیں۔ اور جب وہ نسور کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو پھر اللہ اس قوم پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آج سب پریشان ہیں کہ معاشی آ گئی، بحران آ گیا، پاکستان دیوالیہ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری بیماریاں، ہماری نحوستیں ہیں۔ ہم نے قانون کو توڑا ہے، شریعت کو توڑا ہے، ہر چیز پیسے سے خریدی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ جب ظالم حکمران آئیں گے تو لا محالہ ہے۔ اب گھر پہ بندہ، اگر ایک بندہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بندہ سود کا کاروبار کرے بندہ تباہ ہو جاتا ہے، تو جو پورا ملک سود پر چلے تو وہ کس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دینی حکمران عطا فرمائے جو اس سود کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ختم وہی کرے گا جو دین کو سمجھتا، قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا۔ خالی دین کے نعرے لانے والا مدینے کی ریاست سے قائم نہیں ہوتی، قائم تو قرآن پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا بات نہیں بنتی، نعروں سے بات نہیں بنتی، نعروں سے ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں ملک پاکستان کو اللہ پاک اس جو بہت بڑا نسود جو پھوڑا ہے سود کا، اللہ اس سے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ اور کیونکہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے، الحمدللہ۔ اللہ اس کی عزتوں کو محفوظ رکھے، اس کی سرحدوں کو اللہ محفوظ فرمائے، اور جو لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ابدناک دنیا میں سزا دے، اللہ ان کو خاتمہ کرے ان کا۔ بہرحال دوستان محترم، اب آ گیا سارے جانور آ گئے، بچھو بھی آ گیا۔ بچھو نے کہا نبی مجھے بھی تو کشتی میں
رکھ لے میں بھی عذاب سے بچ جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا کام ہے ڈسنا، اور تو یہاں لوگوں کو ڈسے گا، پریشان کرے گا. ہاں جی، تیری تو فطرت ہے ڈسنا. جیسے امام بن مالک، بیٹا خاموش ہو جاؤ، شاباش. امام بن مالک دریا کے کنارے تھے نا، تو آپ کے ساتھ شاگرد بھی ساتھ تھے. تو بچھو جا رہا تھا، آپ نے اس کو ایسے پانی سے اٹھایا، وضو کر رہے تھے نا، باہر لائے. جب تلی پہ آیا تو اس نے پھر ڈسا. آپ کو درد ہوئی، پھر پانی کے اندر، پھر آپ نے ہاتھ کیا اور پھر اٹھایا اور بچھو کو باہر لے آئے. جب باہر لائے تو پھر اس کا کام تھا ڈسنا، ڈسا. پھر 17 مرتبہ. شاگردوں نے عرض کیا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ یہ بچھو ہے، اس کا کام ہے ڈسنا. کہا اس کی فطرت ہے ڈسنا، ہماری فطرت ہے بچانا. جو اس کو ملا ہے یہ اپنے کام سے باز نہیں آئے گا اور ہم اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے. دوستو اگر بچھو 17 مرتبہ ڈسے تو اللہ کا بندہ پھر بھی اس کو بچانے کے لیے تیار ہے. ہم تو کسی کی ایک بات برداشت نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں 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 ختم، تعلق ختم. نہیں، فطرت کیا ہے؟ مومن کی فطرت یہ ہے وہ دوسروں کو بچاتا ہے، دوسروں کو تحفظ دیتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے، اپنے لباس سے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے. مومن کا طریقہ ڈسنا نہیں ہے، بلکہ کوئی ڈس بھی دے پھر بھی اس کو بچانا ہے. انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں انبیاء، جو ہم کے ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے، دعا کرے کہ سرکار کو امتی کوئی برا ہو ہی نہ، اللہ سب کو ہی اچھا کر دے. پیارے آقا علیہ السلام کا ہر امتی پیارا ہو جائے. اللہ آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا، نوح علیہ السلام فرمایا کہ بچھو تو ڈسے گا تو تیری فطرت ہے. بچھو عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس کو ڈسوں گا نہیں. کہیے سبحان اللہ. جو آپ پر درود پڑے گا، جو آپ پر درود بھیجے گا اس کو نہیں ڈسوں گا. پتہ چلتا ہے الحمدللہ یہ درود والے تو کمال کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں درود والوں میں رکھا ہے، برود والوں میں نہیں رکھا ہے. الحمدللہ جو بھی درود پڑھنے والا ہوگا وہ دنیا سے بھی بچ جائے گا اور آخرت میں بھی بچ جائے گا، قبر اور حشر میں بھی بچ جائے گا. کہا حضور میرا وعدہ ہے جو آپ پر درود بھیجے گا اس کو ڈسوں گا نہیں. پتہ چلتا ہے نہ بچھو کا اس پر وار چلتا ہے درود پڑھنے پر، نہ شیطان کا اس پر وار چلتا ہے درود پڑھنے والے پر. مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کشتی پر سوار ہوئے، پھر وہ عذاب آیا پانی کا. وہ تندور تھا جہاں سے آپ کی زوجہ کھانا بناتی تھی، اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا. آواز آئی صحابہ سے، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، پانی ہی پانی ہو گیا. جب ساری قوم ڈوب گئی تو آپ کے ایک بیٹے بھی تھے. کہا ابو جان مجھے بچائیے. تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب اے میرے نوح جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں ہے. ایک روایت میں علماء نے اس میں اختلاف بھی ہے. علماء نے اس کو بیان کیا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق ہوا تھا، عذاب کی نظر ہوا تھا، وہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام خاندان سے تھا، مگر نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا. یعنی کہ آپ کی پہلی زوجہ سے وہ بیٹا تھا. تو اب تو آپ کی بیوی سے مگر پہلے سے تھا آپ کے خاندان کا، اس لیے آپ نے بیٹے کا نام لے فرمایا میرے خاندان کا بیٹا ہے، یا اللہ اس کو بھی اچھا. پر ہاں دوسرا محترم آگے چلتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب آ رہی تھی عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نوح، پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں میرا نوح آ رہا ہے اور میری نوح کی کشتی آپ کی طرف لگے گی. تو ہر پہاڑ کہتا تھا کہ میں بڑا بلند ہوں، میری ہائٹ بڑی ہے، اللہ کے نبی مجھ پر ٹھہریں گے. کوئی کہتا میں بڑا چوڑا ہوں، اللہ کے نبی مجھ پر ٹھہریں گے. ایک جودی پہاڑ بھی تھا، وہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو چھوٹا سا ہوں، مجھے اللہ کے نبی پتہ نہیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں کہاں پسند آؤں گا، مگر اللہ کو اس جودی پہاڑ کی عاجزی پسند آ گئی. اللہ نے کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو اس جودی پہاڑ پر جا کر لگا دیا. پتہ چلا دوستو اللہ کو عاجزی کرنے والے لوگ بڑے، بولو اللہ کو عاجزی کرنے والے بڑے پسند ہیں. یہ نہ دیکھے کہ میں نمازوں سے زیادہ پڑھتا ہوں،
وہ تو 5 پڑھتا ہے، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں ہے تیرے سجدے تہجد کے کام کرتے نہیں کرتے، ہاں جی، اس کی نمازیں کام کر جائیں۔ تو نوح علیہ السلام جب عذاب ختم ہوا تو آپ نے کوے کو بھیجا کہ بجا وہ کوا دیکھ کر آ کیا صورتحال ہے۔ جب وہ کوا گیا تو کوے نے جا کر وہ اپنا کام شروع کر دیا، لوگوں کی لاشوں کو کھانا شروع کر دیا۔ کوا واپس نہیں آیا، اس لیے کوے کو بد دعا ہے نوح علیہ السلام کہ یہ انسان سے ڈرتا ہی رہتا ہے اور قیامت تک یہ ڈرتا ہی رہے گا۔ دیکھا آپ کو اس کا گھونسلہ کہیں قریب قریب نظر نہیں آتا، انسانوں سے دور رہتا اور ہر وقت یہ ڈرتا رہتا ہے۔ پھر کبوتر آیا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام فرمایا کبوتر تو جائے گا؟ جی اللہ کے نبی میں جاؤں گا۔ جاؤ۔ کبوتر گیا اور کبوتر تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا۔ کبوتر کے منہ کے اندر زیتون کے پتے تھے اور اس کے پاؤں گارا مٹی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ پانی ختم ہو چکا ہے، زمین ہموار ہو چکی ہے۔ کبوتر کو پاس بلایا، پیار کیا اور زیتون کے پتوں کا ہار بنایا اور کبوتر کے گلے میں ڈال دیا، کہا جا رہتی دنیا تک تجھے امن کی علامت سمجھتے رہے گی دنیا۔ آج بھی پہلے لوگ کبوتر، کسی کو بادشاہ دوسری بادشاہ کے بعد کبوتر کے پیغام بھیجتا تھا، اس لیے کہ بس امن ہے، ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ عید کارڈ بھی ہوتے تھے، دیکھا آپ نے کہ اس کے وہ کبوتر بنے ہوتے تھے، تو یہ کبوتر کو پیار حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، شفقت بھرا محبت بھرا ہاتھ پھیر کر دعا دی اور زیتون کے پتوں کا ہار ڈالا۔ دوستان محترم، پھر آگے نوح علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ کو خیال آیا کہ یار ایک بڑھیا تھی جو ہمارے گاؤں سے باہر رہتی تھی کلی میں، اس کو میں نے کہا تھا کہ جب عذاب پانی آئے گا تو آپ نے ہماری کشتی میں سوار ہو جانا ہے، ہماری کشتی میں سوار نہیں ہوئی۔ اس کا تو پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، اس کی تو جھونپڑی بھی ختم ہو چکی، نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں خیال تھا اللہ کے نبی کے دل میں، مگر جب گئے تو دیکھا کہ مائی کی جھونپڑی وہیں پر وہی کی ویسی کھڑی ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ مائی کہیں گئی بھی نہیں ہے، وہ کعبے کے منہ کر کے، کعبے کی طرف منہ کر کے رب کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، رب کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا، واہ واہ، کہا بڑھیا عذاب نہیں آیا اللہ کا؟ تو بڑھیا کہنے لگی اللہ کے نبی جو آپ عذاب کے بارے میں کہتے تھے کہ عذاب ہے وہ آ گیا؟ کہا بڑھیا وہ تو عذاب آ کے چلا بھی گیا ہے، عذاب آ کے چلا بھی گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتی مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، کچھ چیز نہ بچی، اگر بچی ہے تو وہ بڑھیا بچی ہے، پتہ چلا۔ اس لیے اللہ فرمانا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد لو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ فرماتا ہے جب میری مدد تجھے چاہیے کہ اللہ کی مدد تجھے پہنچے، دو ہی چیزیں ہیں، صبر کر لے اور نماز میں کھڑا ہو جا، نماز میں کھڑا ہو جا۔ ہم شکوہ کرتے ہیں نا، کوئی اگر تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے تو ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ زبان پہ شکوہ آ جاتا ہے۔ شکوہ نہ آئے، شکوہ اور چیز ہے اور بتانا، مگر جو صدمہ آئے، پہلا صدمے کا جو سلسلہ پہلا مراحل آتا ہے اس میں بندہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اجر کیا ہے؟ اجر نہیں دیتا اللہ، بلکہ اجر والا اس کو مل جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اس کو اجر نہیں ملتا۔ مثلا بخار آیا تو بخار جب آیا تو ہائے ویلا نہیں کیا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، صبر کیا۔ پھر اس کے بعد گھر والوں کو بتایا کہ میں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے بخار ہے۔ مگر جب آیا ہے تو اس وقت آپ نے کیا کیا ہے؟ خاموشی اختیار کیا، وہ ویلا نہیں کیا۔ اجی کچھ بندوں کی مزاج ہوتا ہے، او پانی لے آؤ، میرا سر پکڑو، میری ٹانگیں پکڑو، اور میں ایسا شور شرابہ ہو جاتا ہے، پورے گھر والوں کو پتہ چلتا کہ اب بس آج حضرت کو بخار ہو گیا، جی خیر نہیں ہے۔ جو ہی آیا پہلے مراحل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ، خاموشی ہے۔ وہ بخار کیا کرے گا؟ 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صبر کا فائدہ یہ ہوگا کہ 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ارے جس کو لاٹری مل جائے کہ 40 گناہ ہو تو اس کو بتانا چاہیے جو خوش ہونا چاہیے۔
جی واہ ویلا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اولاد تھی، بیٹا تھا، جو ہی پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، مگر پہلے کیا کرے؟ ویلا نہ کرے کہ مولا تیرا شکر، میں راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد آنسو بہائے، رونا بھی عقل سنت، آنسو بہانا بھی ایک سنت ہے، مگر میرے آقا نے واہ ویلا سے منع فرمایا۔ فرمایا جو اپنے چھوٹے بچے جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے والدین واہ ویلا کرتے ہیں، ہاں جی، تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو شفاعت نہیں کرنے دیتا بروز قیامت ان بچوں کو۔ تو اس لیے اس معاملے سے جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے مراحل میں اپنے صبر کرنا ہے، پھر دوسرے مراحل میں گھر والوں سے کسی بھی آپ نے ذکر کرنا ہے، شکوہ، بولو شکوہ، شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ دوستان محترم، وہ مائی بھی کلی میں رہ کر رب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ جب بھی مشکل وقت آئے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنا سفر تو نے ڈبہ پیر کے پاس گیا نا، میں اسے کوئی تویز بنا کے لے آتا ہوں، میں اسے یہ کر کے اگر تو آدھا پونا گھنٹہ جو تو نے سفر کیا ہے، اگر یہی آدھا پونا گھنٹہ تو مسئلے پر بیٹھ جاتا تو کیا رب تیری مشکلیں حل نہیں کر سکتا تھا؟ ہو سکتی تھی نا۔ تو اتنا جو گیا اور پیسے بھی دے کر آیا، ہاں جی، تو اگر یہی مسئلہ بچھا کر اتنا ٹائم تو مسئلے پر بیٹھ جائے، ہمارا تو حالت ہی نہیں ہے۔ ہماری حالت یہ کہ سلام پھرتا ہے، یقین کریں لوگ فوراً اٹھتے ہیں، دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے آیت الکرسی پڑھی پھر بھی نقصان ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، بغیر کسی کلام کیے آیت الکرسی پڑھیں، آخری صورتیں ہیں کہ پڑھ کے ہاتھ پر پھونک مار لے، میرا گارنٹی ہے گریبان میرا پکڑ لیجئے گا، اللہ کے گھر پر حاضر ناظر ہو کر رب کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں انشاءاللہ آپ پر جادو نہیں ہوگا، اور آپ کا کوئی معاملہ خراب بھی، بشرطے یہ کہ ہم نے نماز، فرض نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھنا ہے، ہر کسی کلام کرنے سے پہلے انشاءاللہ۔ آیت الکرسی زندگی رہی تو اس بار انشاءاللہ مزید کلام کریں گے۔ اور ایک چیز اور بھی تھی بچوں کی، مگر آج پھر وہ ہمارا ٹائم جو ہے نا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے درس قرآن میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں 5 منٹ اگر مجھے دے دیتے ہیں تو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، کر دیں؟ یہ بچوں کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا پچھلے ہفتے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا ابوبکر صدیق اور مولا علی کا ایک بہت اچھا مکالمہ ہوا، آپس میں ایک دوسرے کی شان بیان کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں؟ شان بیان کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ہی مولا علی کا گھر تھا اور سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ادھر سیدنا ابوبکر صدیق نکلتے ہیں اور ادھر سے مولا علی نکلتے ہیں، اور دونوں کا جو ٹکراؤ ہے، سامنا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے دروازے پر ہو جاتا ہے۔ دونوں پیارے آقا علیہ السلام کے گھر جانا چاہتے ہیں، مگر دونوں اکٹھے ہو گئے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں علی آپ پہلے تشریف لے جائیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں کیسے جا سکتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ تو ابوبکر کہتے ہیں نہیں علی آپ۔ علی کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میرے بعد جو افضل بندہ جس پر سورج طلوع ہوا ہے اس کو سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں، تو آپ کا پہلے حق ہے، آپ جائیے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں علی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے بیٹی کا نکاح اپنے خاندان کے بہترین انسان سے کیا ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ کہا علی جو میرے آقا کے خاندان سے بہترین آدمی ہو اس سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں کیسے جا سکتا ہوں، آپ کا حق ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ مولا علی کہتے ہیں ابوبکر صدیق میں نے بھی سن رکھا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے ارے جس نے خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو میرے ابوبکر کا سینہ دیکھ لے۔ فرمایا جس کا سینہ ابراہیم کا خلیل اللہ کا سینہ بن جائے تو میں اس سے پہلے میں کیسے جا سکتا ہوں، ابوبکر آپ کا حق ہے، آپ پہلے جائیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں علی میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے حضرت آدم کا علم دیکھنا ہو، حضرت آدم کا علم دیکھنا ہو، اور حضرت یوسف کا حسن دیکھنا ہو، اور حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، اور موسیٰ کی نماز دیکھنی ہو تو میرے علی کو دیکھ لو۔ علی جس کا علم
आदम के इल्म के अंदर झलक नज़र आती हो। अरे जिसका ज़ुहद, हज़रत ईसा के ज़ुहद की, जिस शख्सियत से ज़ुहद की झलक नज़र आती हो, जिसके हुस्न की झलक यूसुफ से मिलती हो, मैं उससे पहले कैसे जा सकता हूँ? अली आपका हक है, आप अंदर पहले तशरीफ़ ले जाएं। मौला अली थे ना वो भी। अली आगे क्या जवाब देते हैं? हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने भी सुन रखा है आका अलैहिस्सलाम से कि क़यामत का दिन होगा, हसरत भरी निगाहें होंगी हर आदमी की, और आवाज़ आएगी, ए अबू बकर, ए सदीक़ के मानने वाले, और सदीक़ बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। अली कैसे जा सकता? अबू बकर उस सदीक़ से पहले जो उससे मोहब्बत करने वाला होगा वो भी बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। अली, अबू बकर आपका हक है, आप तशरीफ़ ले जाइए। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, अली मैंने भी अपनी आँखों से सुन रखा है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खैबर का मुकाम है और भूख का गलबा है, इतने में जबरील खजूर दूध लेके आते हैं, खजूर और दूध लेकर आते हैं। अल्लाह फरमाता ये तालब गालिब ने खजूर और दूध भेजी है, ए अली के लिए भेजी है। अली मैं कैसे जाऊं जिसके लिए आसमान से दूध भी आए और जबरील लेकर आए, और जिसके लिए खजूर जबरील लेकर आए। अली, उस अली से पहले अबू बकर कैसे जा सकता है? मैं पहले नहीं जाऊंगा, आप पहले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अबू बकर सिद्दीक़ थे ना, अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, ए अली मैंने भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सुन रखा। अब अली कहते हैं, ए अली, ए अबू बकर, मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सुन रखा है, मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरी आंख देखनी हो वो अबू बकर की आंख देख ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी आंख मेरी अबू बकर की आंख है। तो अबू बकर, जिस नबी की आंख अबू बकर की आंख बन जाए, उससे पहले मैं नहीं जा सकता, आपका पहले हक है, आप तशरीफ़ ले जाइए। हज़रत अली क्या फरमाते हैं? हज़रत अली फरमाते हैं, अब अबू बकर कहते हैं, हाँ अली मैंने भी सुन रखा है क़यामत का दिन होगा, दो सवारियां आ रही होंगी, एक उनकी हाथ में रस्सियाँ पकड़े जा रहा होगा, निदा करने वाला निदा करेगा, ऐ लोगों देखो मोहम्मद के बेहतरीन बाप मोहम्मद इब्राहीम तशरीफ़ ला रहे हैं, खलीलुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेहतरीन भाई हज़रत अली करमुल्लाह वजह तशरीफ़ ला रहे हैं। कहा जिस सवारी पर इब्राहीम और अली आए, मैं उससे पहले आकल दरवाज़े से कैसे जा सकता हूँ? नहीं अली, आपका हक है, आप तशरीफ़ लाएँ। मौला अली क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मैंने भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सुन रखा है, इन्हीं कानों से मैंने सुना है क़यामत का दिन होगा, रिज़वान जन्नत फरिश्ता चाबियाँ लेकर आएगा जन्नत की, जहन्नम की, सरकार की बारगाह में पेश कर देगा, या रसूलल्लाह ये जन्नत की चाबियाँ हैं, ये जहन्नम की चाबियाँ हैं। मेरे आका फरमाएंगे अबू बकर कहाँ है? जी यार, फरमाया अबू बकर ये चाबियाँ ले जा, जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर दे, जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे। अल्लाह। तो अली कैसे उस अबू बकर से पहले जा सकता है जिसको बरोज़ क़यामत चाबियाँ मेरे आका अता करेंगे, जन्नत की भी और जहन्नम की भी। अबू बकर क्या कहते हैं? अबू बकर भी यही कहते हैं। अबू बकर कहते हैं कि ए अली, मैंने नबी आका अलैहिस्सलाम से सुन रखा है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, सवारियाँ आ रही होंगी, उस सवारी पर अली होगा, हसन हुसैन होंगे, फातिमा होगी, लोग समझेंगे कि नबी और नबी की औलाद आ रही है। आवाज़ आ रही है, ये नबी नहीं आ रहे, ये नबी की औलाद नहीं, ये तो नबी की भाई अली की और अली की औलाद आ रही है। फरमाया अली आपका तो इतना मुकाम है, आपको तो मैदान महशर में सवारियाँ होंगी, आपके ख़ानदान सवारी पर सवार होंगे, और मेरे जैसा बंदा आपसे पहले सरकार के घर पे चले जाए। नहीं अली, आपका हक है, आप तशरीफ़ लाए। मगर अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सदीक़, मौला अली क्या कहते हैं? मौला अली कहते हैं अबू बकर, मैंने भी सरकार से ये भी सुन रखा है कि क़यामत के दिन किसी को एक दरवाज़ा जन्नत का खुलेगा जाने के लिए, किसी के दो खुलेंगे, किसी के लिए तीन खुलेंगे, मगर एक शख्स ऐसा भी है जिसके जन्नत के 8 दरवाजे खुलेंगे। हर दरवाज़ा चाहेगा अबू बकर यहाँ से गुजरे, दूसरा दरवाज़ा चाहेगा अबू बकर मेरे से आ। अरे जिसको 8 दरवाजे जन्नत के तरफ से, उससे अबू बकर कहते हैं अली उससे पहले सरकार के घर पर नहीं जा सकता, आपका हक है, आप तशरीफ़ ले जाए। अबू बकर कहते हैं अली मैंने भी सरकार से इन्हीं कानों से सुन रखा है, इन्हीं कानों से
سن رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت کے اندر ایک طرف محل حضرت خلیل کا ہوگا، ایک طرف محل میرا ہوگا، اور بیچ میں میرے علی بھائی کا جنت کا محل ہوگا۔ فرمایا جو خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان رہنے والا علی کا محل ہو، اس سے پہلے ابو بکر کیسے اندر جا سکتا ہے؟ آپ کا حق ہے، آپ جنت میں جائیں، مگر اب سیدنا حضرت علی کہتے ہیں اے علی میں نے بھی پیارے آقا علیہ السلام کی زبان سے سن رکھا ہے۔ دیکھیں کیسی منقبت ایک دوسرے کی بیان ہو رہی ہے۔ آپ پہلے جائیں، یہ تفریق ہم نے ڈالی ہے، ہاں جی تیری میری، مگر وہ تو سارے آپ والے ہیں۔ جو صحابہ کو ماننے والے وہ کون ہیں؟ وہ آپ والے ہیں، وہ تقسیم نہیں کرتے۔ مولا علی فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندے نے جس نے ایمان لایا سب سے پہلے آسمان سے فرشتے جا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ اے ابو بکر تجھے تو آسمان سے فرشتے بھی جا کر دیکھتے ہیں، میں کیسے آپ سے پہلے جا سکتا ہوں؟ آپ کا حق ہے ابو بکر صدیق۔ اللہ 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 اللہ۔ پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے علی میں نے بھی اپنے کانوں سے سرکار کی بارسا کے سن رکھا ہے، بلکہ قرآن میں اے علی آپ کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مِسْكِينٍ، جو یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ارے علی تیری شان میں قرآن آیا ہے، اور تیری گھر والی کی شان میں قرآن آیا ہے، حسن حسین کی شان کے اندر قرآن آیا ہے، تو میں کیسے جا سکتا ہوں جن کی شان میں قرآن آیا ہو؟ تو علی بھی تو پھر قرآن والے تھے نا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا جہاں قرآن ہوگا وہیں علی ہوگا، جہیں علی ہوگا وہیں قرآن ہوگا۔ دوستان محترم وہ علی ہیں جو گھوڑے کی ایک رکا پر پاؤں رکھے، جب وہ دوسرے پر رکھتے ہیں تو پورے قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں علی اتنی جلدی کیسے؟ کہا لوگوں تمہاری زبان تلاوت کرتی ہے، علی کے جسم کا لون رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ علی ہے۔ علی نے بھی وہ قرآن سے جواب دیا۔ علی نے کہا اگر ہماری شان میں قرآن آیا ہے تو ابو بکر آپ کی شان کے اندر بھی تو اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ارے جو سب سے پہلے میرے آقا کی سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں اسی تو ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر آپ تشریف لے جائیے۔ جب قرآن کی دلائل آئے ابو بکر خاموش ہو گئے۔ ادھر ابو بکر خاموش ہونا تھا، ادھر سے آسمان سے جبریل آیا۔ جبریل عرض کرتا یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے۔ آسمان سے فرشتے نظارہ دیکھ رہے ہیں، سارے فرشتے نظارہ دیکھ رہے ہیں، باہر تشریف لائیے اور اپنے دو غلاموں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے گا۔ آسمان سے فرشتے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا باہر تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کو اور علی کو رب کی رحمت نے ڈانپ رکھا ہے۔ اللہ اللہ، ڈانپ رکھا ہے۔ اللہ میرے آقا تشریف لائے، میرے آقا مسکرائے، علی کی سیدنا ابو بکر صدیق کی پیشانی کو بوسہ دیا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور میرے آقا پھر بوسہ دینے کے بعد کہنے لگے لوگوں سن لو، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ ساری دنیا کا پانی سیاہی بنا دی جائے اور درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، اور لکھنے والے زمین والے بھی ہوں، لکھنے والے جنات بھی ہوں، لکھنے والے آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں، لوگوں سن لو، نہ میرے ابو بکر کی فضیلت ختم ہو سکتی ہے، نہ میرے علی ویر کی فضیلت ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا ہے اللہ کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔